اردو کور کے معزز دوستو، اس بات میں کسی مسلمان کو شک نہیں کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جس نے اپنے کرم سے زمین و آسمان اور چرند پرند پیدا فرمائے، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر کچھ عرصے بعد آپ کے اکیلے پن کو دیکھتے ہوئے اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا، اور پوری دنیا میں موجود تمام رنگ و نسل کے لوگ آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ یاد رہے کہ ان روایات کا ذکر قرآن کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب تورات میں بھی ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج کے یہودی ان روایات کو ماننے سے صاف انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اماں حوا سے پہلے بھی ایک عورت کو تخلیق کیا گیا تھا جس کا نام للت تھا۔ یہودی مذہبی کتاب تالمود میں یہودی روایات کے مطابق اللہ نے پہلے زمین سے لائی گئی مٹی سے آدم کی تخلیق کی، اور پھر اگلے لمحے اسی مٹی سے آدم کی ہم ذات عورت للت کی تخلیق بھی فرما دی، تاکہ آدم کے دل بہلانے اور خدمت کا بندوبست کیا جا سکے۔ لیکن ان دونوں میں شروع دن سے اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ آدم چاہتے تھے کہ چونکہ وہ للت سے برتر پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے جنسی عمل میں للت نیچے ہوگی اور وہ اوپر سے آئیں گے، جبکہ للت چاہتی تھی کہ آدم نیچے ہو، کیونکہ للت ہر صورت آدم کے برابر ہونا چاہتی تھی۔ ان یہودی روایات کے مطابق للت کا کہنا تھا کہ چونکہ اللہ نے ہم دونوں کو ایک ہی مٹی سے بنایا ہے، اس لیے ہم دونوں برابر ہیں، اور جنسی عمل میں بھی میں نیچے ہرگز نہیں آؤں گی۔ لہٰذا اس برابری کی لڑائی میں اختلافات اتنی شدت اختیار کر گئے کہ دونوں کا اکٹھے رہنا مشکل ہو گیا، اور ایک دن موقع پا کر للت نے کچھ خفیہ ناموں کا ورد کیا اور جنت سے اڑ گئی۔ تلمود کے مطابق للت کے غائب ہونے پر حضرت آدم اپنے خالق کے سامنے آجانا طریقے سے اپنے ہاتھ پھیلا کر دعا کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے کائنات کے بادشاہ اور خالق، وہ عورت جو آپ نے میرے دل بہلانے اور آرام کے لیے دی تھی بھاگ گئی ہے۔ اس دعا پر اللہ نے فوراً 3 فرشتے سینوئے، سانسینوئے اور سیمن گلیوف کو للت کو واپس لانے کے لیے بھیجا، اور فرمایا کہ اگر وہ واپس آ گئی تو اس کی پیدائش کا مقصد ٹھیک تھا، اور اگر اس نے انکار کیا تو اس کے 100 بچے روزانہ کے حساب سے مار دیے جائیں۔ اس کے بعد فرشتے یہ احکامات لے کر فوراً اس کی تلاش کے لیے روانہ ہو گئے، اور فرشتوں نے للت کو ایک گہرے سمندر کے درمیان جہاں مصری فرعون سمیت ڈوبے تھے وہاں تیرتی ہوئی پایا اور اسے واپس لے جانے کا تقاضا کیا، لیکن للت نے انکار کر دیا، جس پر فرشتوں نے دھمکی دی کہ وہ اسے سمندر میں ڈبو دیں گے۔ اس پر للت چلائی کہ اسے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے کہ وہ نوزائیدہ بچوں کو بیمار کر سکے، اور اگر نیا پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہو تو 8 دن، اور اگر لڑکی ہوئی تو 20 دن تک ان پر اس کا غلبہ رہے گا۔ فرشتوں نے للت کو واپس لے جانے کا اصرار کیا تو للت نے فرشتوں کو اللہ کی قسم دے کر کہا کہ وہ واپس نہیں جائے گی، اور وہ وعدہ کرتی ہے کہ جن بچوں کے گلے میں ان 3 فرشتوں کے ناموں کے تعویذ ہوں گے انہیں کچھ نہیں کہے گی، اور مزید وہ ہر روز اپنے 100 بچے مروانے پر بھی راضی ہیں۔ فرشتے یہ بات سن کر واپس روانہ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہر روز 100 شیاطین ہلاک کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ تمام شیاطین اسی کی اولاد ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کے خالی ہاتھ واپس آنے پر اللہ نے آدم کی پسلی سے حوا پیدا فرما دی، اور پھر دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ ناظرین گرامی، کچھ یہودی عالم تالمود کی اس آیت کی ایسے بھی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ نے پہل آدم کے 2 فیس بنائے تھے، ایک عورت کی شکل اور جسم، اور دوسرا مرد کا چہرہ اور جسم، اور دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن بعد میں انہیں چلنے پھرنے میں مشکلات کی وجہ سے الگ الگ کر دیا گیا، اور یوں آدم اور للت دونوں میاں بیوی کی شکل میں وجود میں آ گئے۔ جبکہ کچھ روایات کے مطابق للت نے آرچینجل نامی فرشتے کے ساتھ ہم بستری کر لی تھی، اس لیے اسے جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا تھا۔ آرچینجل اونچے درجے کا فرشتہ یا فرشتوں کا سردار تھا، اور اس کا نام 2 مرتبہ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی آیا ہے، اور اسے ابراہیمی مذاہب کے حوالے سے میکائیل کہا گیا ہے۔ للت کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خطرناک اور خوبصورت بدروح کی شکل میں رات کو جنسی خواہش کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے، اور اندھیرے میں لوگوں کے بچے چرا کر بھاگ جاتی ہے یا قتل کر دیتی ہے، اس لیے کچھ لوگ اسے بچے کھانے والی بلا بھی کہتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اس کے علاوہ اگر یہودی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں جن کے مطابق للت کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک خاتون کا روپ دھار کر اس کے خاوند کے ساتھ ہم بستری کر لیتی ہے اور ایک بچہ پیدا کر دیتی ہے۔
या अपने आप को एक मर्द के रूप में ढालकर उसकी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लेती है और यूं बगैर बाप के बच्चा पैदा कर देती है। क्योंकि मियां बीवी के आपस में जायज ताल्लुक से पैदा होने वाले बच्चे लिलित को पसंद नहीं होते, इसलिए वो मौका पाकर उन्हें कत्ल कर डालती है। कहा जाता है कि हजारों साल तक लोग अपने नए पैदा होने वाले बच्चों को लिलित के हमलों से बचाने के लिए उनके गले के गिर्द तावीज बांधते रहे, जिन पर 3 फरिश्तों का नाम लिखा होता था, जिनका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। ये तावीज ना सिर्फ बच्चों को बीमारियों से बचाते थे, बल्कि बड़ों को मुश्तनी खूनी रिश्तेदारों से सेक्स और एनल सेक्स से बाज रहने में भी मदद देते थे। जबकि कई ईसाई मजहबी नौजवान अपना एक हाथ अपने आले तनासुल पर बांधकर और दूसरा हाथ सलीब पर रखकर भी सोते रहे, ताकि रात को बेखबरी में कहीं लिलित आकर उनके साथ सेक्स ना कर जाए और फजूल में मजीद शयातीन दुनिया में पैदा हो जाए। दूसरी तरफ जन्नत में अल्लाह ने आदम को सख्ती से मना किया था कि वो सब कुछ खा सकते हैं सिवाय एक दरख्त के फल के, और अगर उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया तो उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। और आदम को अल्लाह ने यह हुक्म डायरेक्ट दिया था, लेकिन आदम ने हव्वा को यह बात खुद बताई थी। कुछ रिवायात में आता है कि लिलित जन्नत से निकलने पर काफी गुस्से में थी और वो चाहती थी कि आदम और हव्वा को भी जन्नत से निकलवा दे। इसलिए उसने सांप का रूप धार कर हव्वा को बहलाया फुसलाया कि उस ममनू दरख्त का फल खाकर वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। ये सुनना था कि सांपों की बातों में आकर हव्वा ने वो फल खा लिया और फिर ये फल खाने की देर थी कि हव्वा की जान लबों पर आ गई और उसे महसूस हुआ कि वो मर जाएगी, और फौरन उसके जहन में ये ख्याल आया कि अगर वो मर गई तो आदम दूसरी बीवी ले आएंगे, लिहाजा किसी तरह आदम को भी ये फल खिला दिया जाए ताकि दोनों इकट्ठे मर जाएं। इस तरह उसने आदम को भी बहला फुसला कर वो फल खिलवा दिया, जिसके बाद दोनों पर अल्लाह का अताब नाजिल हुआ और दोनों को अलग अलग जमीन पर फेंक दिया गया। और कहा जाता है कि आदम और हव्वा 130 साल तक अलग-अलग जमीन पर रहे, और यहूदी रिवायात के मुताबिक वह इस दौरान बदरूहों से सेक्स करते रहे, नौजुबिल्लाह, यहां तक कि उनका मिलाप हो गया और उनका बेटा सीट पैदा हुआ। इसके बाद एक बेटी एजोरा पैदा हुई, फिर बेटा कीन और बेटी एवान पैदा हुई, और बेटा आबेल और बेटी आकलीमा पैदा हुई, और फिर बड़े होने पर इनकी जोड़ों के हिसाब से आपस में शादियां कर दी गई। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि ये तमाम रिवायात यहूदी किताबों में दर्ज हैं, जिनकी कोई हकीकत नहीं है, और इन रिवायात का दीन इस्लाम के साथ दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इस्लाम बस वही है जो कुरान और हदीस में बयान कर दिया गया है, और अब इसमें ना ही कोई इजाफा कर सकता है और ना ही कोई कमी हो सकती है। लिहाजा ये तमाम यहूदी रिवायात मनगढ़ंत और किस्से कहानियां हैं, जिन पर कोई भी अक्ल रखने वाला शख्स कभी भी यकीन नहीं करेगा, और जो यकीन करेगा वो बिला तफरीक दीन इस्लाम से खारिज है, क्योंकि हजरत आदम की सिर्फ एक ही बीवी थी जिनका नाम हव्वा है, और दुनिया में मौजूद तमाम इंसान उन्हीं की औलाद में से है। जी तो दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।